کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی مجلس میں اسی آیت کی تفسیر، آدھی آیت کی تقریباً تفسیر ہو گئی تھی۔ اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں قرآن میں کتنے درجے ہوئے، اسلام کے اندر شراب دھیرے دھیرے کیسے حرام کی گئی۔ اب آج بلکہ قیامت تک کے واسطے پکا شراب حرام ہے۔ اب نشے کے استعمال کی جو بھی چیز ہوگی، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو، چاہے وہ چاکلیٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، بچوں کو، ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس نشے کی بیماری میں مبتلا کرنے کی دشمنوں کی بڑی کوشش ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچانا ہماری ذمہ داری۔ اگر میں اسی کے بارے میں بولوں تو پھر اسی میں وقت لگ جائے گا، تو آگے یہاں سے اس آیت کی تفسیر سننی آپ کی باقی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اس آیت میں ایک سوال ہے۔ اصل میں اسی طرح کا ایک سوال اس سے پہلے بھی اوپر بھی ہو گیا، ماذا ينفقون، وہاں بتایا گیا کن میں خرچ کرنا ہے، کس کس کو دینا ہے، یہ بتایا گیا۔ سوال وہی تھا، کیا خرچ کرنا ہے بولے تو کس کس کو دینا بول کے بتایا گیا۔ یعنی آپ ایسا سمجھو، کیا خرچ کرنا، کہاں خرچ کرنا، تو کہاں خرچ کرنا یہ جواب پہلے آ گیا، کیا خرچ کرنا ہے اس کا جواب یہاں پر آتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ آپ جتنا بھی نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ فطر جو واجب یا فرض ہے اس کے بارے میں بات نہیں، نفلی صدقہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کتنا کرنا ہے، تو اس بارے میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اس کی وضاحت پوچھنے لگے۔ یا رسول اللہ، ہم کون سی چیز خرچ کریں، نفلی صدقے کے طور پر دینا ہو تو کیا چیز دینا، کتنا دینا، تو اسی کا جواب یہاں پر دیا گیا۔ میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو بول دیتا ہوں، یعنی ایک قاعدہ، ایک رولز کے طور پر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہاں بھی اب آگے کی آیت کے اندر بھی بولنے کی ضرورت پڑے گی، تو دونوں جگہ بتاتا ہوں میں۔ دیکھو، ایک انسان کی اپنی ایک حاجت، ایک ضرورت رہتی، نمبر ایک، اس کے بغیر اس کو دنیا یا آخرت میں حرج ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، خود اپنی ایک آدمی ہے تو اس کی اپنی بیوی، اس کے اپنے بچے، اگر اس کے ماں باپ کی بھی یہی پوری دیکھ بھال کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے، ان سب کے دیکھ بھال کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی وہ بھی انہیں رکھنا ضروری، ان پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرے کہ اپنی بیوی بچوں کو بھوکا مرنے چھوڑ دے، نفلی صدقہ کر تو میں بول کے جا کے پورا کا پورا صدقہ کر کو آ گیا، یہاں نہ بیوی کے لیے کچھ، نہ بچے کے لیے کچھ، نہ ماں باپ کے لیے کچھ۔ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی اپنے ضروریات حوائج سے زائد کو خرچ کرو، ایسا نہ خرچ کرو کہ خرچ کر کے خود ہی دنیا میں تکلیف میں پڑ جاؤ، خرچ کر کے کسی اور کا حق ضائع کر دو، یا خرچ کر کے اخروی تکلیف میں پڑ جاؤ، ایسا نہیں ہونا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اسی بات کو صاف لکھے ہیں کہ عفو اور آسانی، یہاں بولا گیا کیا خرچ کرنا بولے تو قل العفو، عفو کا مطلب کیا ہے، عفو اور آسانی کا معیار یہ ہے کسی حقدار کا حق ضائع نہیں ہونا۔ ہمیں اگر پیسے نفلی صدقے کے طور پر دیتے ہیں تو ان سے بھی پہلے کسی کے اوپر خرچ کرنا میرے اوپر حق ہے کیا، یہ چیک کر لینا، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیا، اور ذرا اچھے الفاظ میں بولنا ہے تو ترجیح دیکھنا ہے۔ یعنی نفلی صدقہ سن لیے، کرنا بول کو ارادہ آ گیا، نفلی صدقہ کر دیا، ایسا نہیں، اس سے بھی زیادہ ضروری خرچ مجھے کہاں کرنا ہے یہ سوچنا۔ اس کے بعد نفلی صدقہ، اپنے ضروری مصارف میں تنگی نہیں ہو جانا۔ نفلی صدقہ دینے کا دے دیا، اب بھوک کے مارے انہیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ نفلی صدقہ دینے کا دے دیا، اب اس کے پاس پیٹرول کے لیے بھی پیسے نہیں، گاڑی درمیان راستے میں کھڑی ہو گئی۔ نفلی صدقہ دینے کا دے دیا، خود اپنی بیوی بچوں کو بھوکے مار رہا ہے، ایسا نہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے نا، اس میں ہے ایک حدیث ہمارے لیے بہت اچھی طرح سے اس آیت کو سمجھانے والی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دینار ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے اوپر خرچ کرو، یعنی سب سے زیادہ تمہیں اپنا دیکھو، اپنا کھانے پینے کا، اپنی جو ضرورت ہے نا اس کو دیکھو بول کے. اس کے بعد انہوں نے بولے، یا رسول اللہ، ایک اور دینار میرے پاس ہے، اور ایک دینار بھی ہے، اب میں وہ کہاں خرچ کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، تیری اپنی بیوی کے لیے وہ رکھ، تیری اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے. انہوں بولے، یا رسول اللہ، ایک تیسرا درہم ہے، تیسرا بھی ایک ہے میرے پاس، اب وہ کہاں خرچ کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اپنے بچوں پر خرچ کر. اب آگے وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، چوتھا بھی ایک درہم میرے پاس ہے. جب جا کر اللہ کے نبی بولے، ٹھیک ہے صدقہ کرو اسے. نفلی صدقہ کرنے کا وہ جو معیار ہے، دیکھو ایک کسوٹی بولتے نا، ایک اس کے لیے بلکہ ایک ٹریڈ ہے، ایک خاص علامت ہے، ایک طریقہ ہے، وہ لیول میں، وہ گریڈ میں آ کر نفلی صدقہ تمہیں میں، بلکہ کمزور قسم کے ایمان والے ساروں کے واسطے یہی حال. انبیاء ان کی بات الگ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی بات علیحدہ. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کو معلوم نہیں کیا، کئی بار میں خود بتایا، آپ خود بھی جانتے ہیں، سارا کا سارا آیا ہوا مال پورا کا پورا بانٹ دیے، سب کو بلائے، بانٹتے ہیں صدقہ کر کے پورا کا پورا ختم کر دیے. اب افطار کے لیے انتظام کرو بولے تو باندھی بولنے لگی، کیا بیچ نہیں ہے نا، کیا ہے انتظام کرنے کے واسطے؟ ارے بولنا تھا نہیں کیا، ذرا ایک دو پیسے تو بھی رکھ لیتی تھی نا ہمارے افطار کے واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول، کبھی بھی پوری گاؤں کی دولت اللہ کے نبی کے پاس آ جاتی، پورے فقراء کو بانٹ دیتے، سارے فقیروں کا فوراً خیال، پیسے آیا فوراً غریبوں کا، محتاجوں کا خیال اللہ کے نبی کو تڑپانا شروع کر دیتا، پورا کا پورا دیتے اللہ کے نبی. پیسے گھر میں ہو اور اللہ کے نبی رات کو آرام سے سو جائے، ایسا ہوتا نہیں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ سب میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں. دیکھو انہوں سب کیسا کر کے بولے تو ان کا ایمان اتنا زیادہ، انہوں پیسے اپنے پاس رکھنا پیسے اتنا پیسے کر کو نہیں، پیسے ان کے پاس رکھنا کہ ایکسٹرا سمجھ میں آتا ان کو. ہم نہ سب ہے نہیں، ہماری اپنی ضرورت کو چھوڑ کو جو ایکسٹرا پیسے رہتا وہ ایکسٹرا اسے نہ چاہے تو نفلی صدقہ کرے جا. ان کے پاس پیسے ایکسٹرا چیزیں ہم نہ کہیں کو یہ بول کے جو ہی آتا خرچ کرتے، جو ہی آتا ہے سو سارا کا سارا خرچ کرتے. وہ ان کو پرمیشن، ان کو الاؤڈ ہے. ہمارے جیسے لوگوں کو الاؤڈ ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، کرنے کا کر ڈال کو اس کے بعد مایوسی میں اللہ کے پاس شکایتیں شروع کر ڈالیں گے. تو ہمارے لیے ایک لمٹ ہے، ہمارے لیے ایک طریقہ قاعدہ ہے، وہ قاعدے کے حساب سے ہمیں چلنا، ہمیں پیسے بہا ڈال کو دوسری طرف فقیر ہو جانا نہیں. جیسا میں بولیا نا، اچھا مجھے اس پر ایک بات یاد آتی ہے، پیسے بہا ڈال کو بولے تو ایک آدمی بولیا کہتے، یہ ترکاری والے انہوں سب کیا تو اسٹرائک کرنا کر کو بولے تو آپ کو معلوم کہ نہیں کہ پورا ٹم کر کو بول کو ان لگا کرے تو کیا کرتے، حکومت کو بتانے، کلیکٹر آفس کے سامنے کیا کرتے، پورے کے پورے ترکاریاں روڈ میں ڈال کو انہوں اپنا مظاہرہ دکھاتے، انہوں جو انہوں اسٹرائک کر کو دکھاتے نا وہ کرتے. انہوں پھلاں والے، فروٹس دکان والے، فروٹس روڈ میں بچھا کو فروٹس پورا کا پورا نیچے سٹ ڈال کو انہوں پورا ٹم کرتے، انہوں اپنا ہڑتال دکھاتے. انہوں تو دودھ والے انہوں کبھی ہڑتال کرنا کر کو بولے تو حکومت کے خلاف کوئی مطالبہ اپنا کرنا ہے بولے تو جا کو دودھ بہا ڈالتے، روڈ میں بہا کو نیچے سٹ کو بتاتے. پیاز والے پیاز کو سٹ کو، ٹماٹر والے ٹماٹر سٹ کو. آدمی پوچھا کرتے یہ بینک والے کو ایک خالص نہیں ہے نا، کب اسٹرائک کرے تو بھی یہ طریقے سے فالو کر کو جاتے نہیں نا یہ لوگ، لا کو پیسے بہا ڈالنا سوچنا روڈ میں، یہ کیا ان لگا اسٹرائک کرتے سو بول کو. خیر میں آپ کو یہ بولتا تھا کہ صحابہ دوبارہ آ کر جو سوال کریں، اللہ کے نبی کو نبی اللہ کی طرف سے جواب بتایا گیا. ترجمہ دیکھیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ زائد کو خرچ کرو. العفو، زائد کو. اب زائد کا مطلب اتنی دیر میں آپ کو بتایا. اب آگے جو آیت ہے نا یہ ملا کر پڑھنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لیں گے کہ یا اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، ہمارے اپنے جتنے لوگوں پر ہمارا حق بنتا ہے، ہم جن کا حق ادا کرنا ہے ان سب کی حقوق کی ادائیگی کرنے کی ہم کو ہمت اور توفیق عطا فرما دیں، آمین. اب جو آگے آیت ہے نہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، بیچ میں آیت کا نشان ہے، لیکن بات کے حساب سے دیکھا جائے تو ملا کو ہے سو ایک. میں یہاں تفسیر کر رہا ہوں، ابھی آپ سے مخاطب ہوں، میں یہاں سے جاتا ہوں، یہاں آتا ہوں، ہر ٹائم میں اپنے چشمے کو پہنتا ہوں، میں چشمے کو نکالتا ہوں، میں کچھ بھی کروں، ہر کام میں میں سوچ لینا میرے پروردگار کی رضا راضی ہونے کا کام میں کرتا ہوں کیا. ہر حکم میں رضا ہی الہی کو سوچنا،
اللہ کی رضامندی کو سوچنا. تو خرچ کرنے کے اندر بھی اللہ کس میں راضی ہوتے ہیں بول کے دیکھ کر خرچ کرنا. اس لیے یہ تفصیل، یہ رولز سنو آپ، گولڈن رولز کے جیسا. دیکھو ہمارا خرچ کرنا ہے نا، اسے عربی میں بولیں گے انفاق. انفاق کا تو خرچ کرنا. انفاق فی المعاصی، انفاق فی المعاصی لا یجوز. گناہ کے کام میں ایک آدمی، ایک عورت ایک پیسہ خرچ کرتی ہے بولے تو وہ ناجائز ہے. جو نمبر 2، اگر کوئی عورت کسی فرض کام میں، جیسا کہ زکوٰۃ دینا ہے فرض ہے، اب وہ زکوٰۃ کے لیے بول کے پیسے خرچ کرتی ہے تو وہ دینا بھی فرض. ایک واجب کام میں صدقہ فطر ہے بولو نا، دینا واجب، تو اس میں جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنا بھی واجب. نفلی صدقہ، نفلی صدقہ یعنی دے کر ثواب حاصل کرنا ہے، کسی کے لیے ثواب پہنچانا ہے، یہ ارادے سے نفلی صدقہ دیتے ہیں. وہاں کنڈیشن، اس کا اپنا حق بھی نہیں مارنا، مار نہیں کھانا. کسی اور کا بیوی بچے رشتہ دار کس کا حق بھی مار نہیں کھانا، کس کا حق بھی فوت نہیں ہونا، چھٹ جانا نہیں ہوتا کو تو نفلی صدقہ دیے جا، بہت اچھا ثواب کا کام. ذرے خرچ کیسے رہتے بولے تو اس میں عبادت بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. وہ فار ایگزامپل میں بولتا ہوں، اب میرے سامنے موبائل ہے، موبائل لینا کیسا حضرت کر کو بولے تو ثواب کا کام گناہ کا کام کر کو کیا بھی نہیں. ہماری نیت کو رکھ کچھ ہوگا. میں رومال لیتا ہوں، میرے سامنے رومال ہے، اب رومال لینا ہے. یا دکان میں بچوں کو لے کر گئے، ڈرائی فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس لینا ہے. کئی کو لیتے لینا ثواب کا کام، یہ فرض واجب بھی نہیں بول سکتے، لیے تو گناہ کر کو بھی نہیں بول سکتے. اب یہاں سب ہے نہیں، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت پر عمل کا دار و مدار. ہمارا جو عمل ہے اس پر ثواب ملنا کی گناہ کی ہماری نیت کے حساب سے. اگر میں ڈرائی فروٹس لیتا ہوں، میں کیا نیت سے کر کے بولے تو یہ کھا کو آنے والی طاقت سے تلاوت کرنا، بیان کرنا، تفسیر سننا، جا کو وہاں بیٹھ کو آنا مدرسے میں، اچھا سن کو آنا، یا یہ ڈرائی فروٹس کھا کو تہجد پڑھنا، خوب نمازیں پڑھنا، عبادت میں طاقت حاصل ہونا بول کے ارادہ کرے تو ثواب پکا. اگر یہ کھا کو اچھا گناہ کا کام کرنا بول کو ارادہ ہوا بولو نا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لینا بھی یہ کھانا بھی سب بھی گناہ ہو جائے گا. اگر کچھ بھی نہیں حضرت ایسا تفریحی طور پر نہیں، چپکے اسنیکس کھائیں گے نا شام میں بول کو کھاتے ہوں، چائے پینی تو بیزار ہو جاتا، چائے پیے تو ٹائم پاس سکا شام میں، نہیں بسکٹ نہیں تو کیسا نہیں، ایک چرتنڈی کر کو بولیں گے نہیں اسنیکس، یہ بڑے بونڈا بجی کر کو ایسا، یہ نہیں تو کیسا چپکے کھانے کا کیا بھی نہیں. اب اگر نیت بالکل نیوٹرل ہے، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں کر کو، یہ مباح، اب اس میں ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں، کرے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے، بخاری شریف کی حدیث، حضور بولے کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا میرے پاس آ گیا، 3 دن سے زیادہ میرے پاس نہیں رہے گا بول کے. کتنا رکھنا، ایک آدمی پیسے اپنے پاس کتنا رکھ کو خرچ کرے جا کر کو بولے تو دیکھو اس کے اوپر کیا کیا حقوق ان کے، وہ اب دوسرے کو خرچ دینے کا ہے بولو نا. بہت جنے دیوانے کاما کرتے. سو یہ بات یاد آ گئی، آپ لوگوں کی برکت سے یاد آ گئی، آپ لوگوں میں اچھی طرح سے اسے غور سے سن لو آپ. ایک آدمی دوسرے آدمی کو 1000 روپے خرچ دینا ہے، دوسری طرف 10,000 روپے انہیں نفلی صدقہ کرتا ہے، ایک دم غلط. خرچ جو ہے نا وہ فرض پہلے وہ ادا کرنا، اس کے بعد ادھر نفلی صدقے کی طرف جانا ہے. تو اللہ بولتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جگہوں کے اعتبار سے. آدمی آج لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی آخرت کو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اسے اجاڑ لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں. دنیا کو جہاں بہت کم مدت میں رہنا ہے اسے بسا لیے ہیں، دنیا کو بسانے میں پورا کا پورا اپنی محنت اپنا مال سب کچھ لگا لیے. ایک بزرگ کے پاس مجلس میں لوگ ہم پوچھے کہتے ہیں حضرت کئی کو حضرت یہ دنیا میں ہمارا دل اٹک گیا ہے نا، مرنا کا تو پسند نہیں آتا، مرنا کا تو سوچے تو ڈر ہوتا، دنیا میں دل اٹک گیا ہے نا حضرت کئی کو کر کو بولے. تو وہ بزرگ بولے کہ دیکھو تم نے اپنی آخرت کو اجاڑ لیا ہے، اپنی دنیا کو بسا لیا ہے، اسی لیے تمہارا دل تمہاری دنیا میں اٹک کر ہے بول کے. کچھ بھی نہیں، بہت ایزی ٹیکنیک. کیا ہم نا آخرت کی یاد آنا، موت کی یاد رہنا، دل دنیا میں اٹک جانا نہیں، اوور ہو جانا نہیں، لمٹ کراس کر ڈالنا نہیں. کیا کرنا، ہمیشہ یاد رکھ لو آج میں ہوں، 100 سال کے بعد کہاں، کون سی خبر میں کیا میری حالت کیا رہتی کہ معلوم نہیں. دنیا چلتی رہے گی، شاید دنیا ایسی اس سے بھی ڈبل کیسی بھی چلتی رہے گی دنیا، میرے متعلقین سارے کے سارے رہیں گے، ان کی اپنی زندگی رہے گی، لیکن میں کیا بھی پرماننٹ یا رہنے کا نہیں ہے. یہ جب بھی خیال آ جائے گا نا 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، اب یہاں میں بولنے والا آپ سننے والے ہم میں سے کون بھی نہیں رہیں گے آج سے 100 سال کے بعد. یہ خیال ہمارے دل میں ہر وقت آتا رہا تو ہمیں آٹومیٹک آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ جائیں گے. اسی لیے عربی کی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں الاعطاء للآخرت بقدر بقائها، آخرت کتنی لمبی ہے کہ اتنا زیادہ آخرت کی تیاری کرنا، دنیا کتنی چھوٹی کہ دنیا کمانے کا بھی اتیچ مقدار میں رہنا، بہت زیادہ اسی کے پیچھے لگ جانا نہیں. اب ایسے ٹائم میں ہماری توجہ کو ہمیں ادھر لگانا. معمول سے فون بولے ہمیں ہیڈ فون خریدتے ہیں،
تفریح، سفر میں کہیں جاتے ہیں، سب ٹائم ہماری اپنی نیت کو چیک کر لینے کی ضرورت، کس واسطے ہمیں یہ کرتے ہیں بول کے، بڑوں کو بچوں کو سب کو بولنے کی بات یہ۔ ترجمہ دیکھیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سوچو، فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سوچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آگے کی جو آیت ہے نا، اس آیت میں یتیموں کے بارے میں بتایا گیا۔ یتیم کون؟ یتیم کی کفالت اور ذمہ داری لینے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ اللہ کے نبی اپنی 2 انگلیوں کو بتا کر بولے، شہادت کی انگلی بھی، اس کے بعد والی جو بڑی انگلی ہے نہیں، درمیانی انگلی، یہ 2 انگلیوں کو بتا کر بولے، جس کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ رہتا، یہ 2 انگلی بتا کو صحابہ کو بول کر اللہ کے نبی بتائے، میں اور یتیم کی کفالت، یتیم کی ذمہ داری قبول کر کو اس کی پرورش کرنے والا ہے نا، ہمیں دونوں بھی جنت میں ایسا، یعنی میرے جنت میں میرے سے قریب اس کا ایک درجہ ہوگا بول کے۔ کتنی بڑی بات یہ۔ جاہلیت کا زمانہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یتیموں کا حق مارنے کا بہت زیادہ تھا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، فوراً اس کے چچا تایا جو رشتہ دار رہتے نا، وہ بچے کے ابا کی پوری جائیداد لوٹ لیتے چلے جاتے، بچے کو ایسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے، کئی ساتھ بھی جا کو مریں دے بول کے، وہ بیوہ کو، یتیم کو کچھ بھی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ جاہلیت میں ایسا، قرآن سے پہلے ایسا۔ لیکن جب قرآن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے یہ بتائی گئی یہ بات، سب سے پہلے ہے نا قرآن میں، آپ سٹیپ بائی سٹیپ سننا، آپ سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں قرآن میں آیا، سو لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کا تو بالکل 100 کلومیٹر دور ہو جانا، قریب بھی جانا نہیں۔ یتیم کا مال، ایک پیسہ بھی تمہیں ناحق کھا لیے بولے گے تو جہنم کے انگار کو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، سمجھ جاؤ بول کو، اتنا ڈرایا گیا فرسٹ لا تقربوا مال الیتیم۔ اس کے بعد سورہ نساء کے اندر یہ بولا گیا، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیموں کو ان کا مال دے ڈالو، ان کے مال کو حفاظت کر کو رکھے جا، قریب نہیں جانا بولے تھے سو۔ اس کے بعد بولے نہیں یتیم ہے، ابھی نابالغ بچہ ہے، ایج اٹینڈ نہیں کیا، اسے کیا معلوم، اسے حفاظت کرنے بھی نہیں آئے گا، اس لیے تمہیں اپنے پاس رکھو، انہیں بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا تو ان کے ابا کے مال تمہیں امانت رکھے تھے نا، سیفٹی سے سچ رکھ کر امانت اسے واپس دے ڈالو اسے۔ یہ سیکنڈ آیا سو۔ اس کے اندر بولا گیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہاں وجہ بولا گیا سو، یتیم کے مال کھانے والے یاکلون فی بطونہم نارا، کیا خطرناک انداز میں بولا گیا، وہ اپنے پیٹ میں یتیم کا مال کھاتے نہیں، جہنم کی آگ کو کھاتے ہیں، جہنم میں جائیں گے یہ بول کے، وسیصلون سعیرا۔ اب یہ سب احکام تھے نہیں، یتیم کا مال برابر رکھنا، کرتی بھی کھا لیے کر کو بولے تو جہنم مجھ سے کر کے، صحابہ کے اندر بڑا خوف، بڑا ڈر طاری ہو گیا تھا۔ اپنی کفالت میں، اپنی ذمہ داری میں جو یتیماں تھے نا، کیا کرتے تھے کر کے بولے تو گھر والوں کے مال کے ساتھ یتیم کا مال بھی ملا کو رکھ کو پرورش کرتے تھے۔ اب جو صحابہ یتیم کی پرورش کرتے تھے، انہوں بھی یہ آیت سننے کے بعد ڈر گئے، کیا بھائی بڑی پریشانی نا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب آپ عورتوں کو کچھ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ اب صحابہ کی جو بیویاں تھیں نا، صحابیات، انہوں کیا کرتے تھے، گھر میں یتیم بچہ ہے، اس کی کفالت کرنے، اس کا مال بھی لے کو رکھے ہیں۔ اب اس کا مال کا تو کیا، اس کے نام پر اس کے پیسے سے لیے سو چاول کا موٹا، گھر کا ایک موٹا ہے، وہ یتیم کے لیے لیے سو ایک موٹا ہے، یا آٹا پیس کو، وہ گیہوں کا آٹا جو پیس کر لے کر آئے ہیں، وہ آٹا ایک بکیٹ میں ہے جو گھر والوں کے لیے، اور ایک میں ہے، اور ایک ڈبے میں ہے جو یتیم کا۔ کیا عورتوں کو بڑا مسئلہ چیلنجنگ ہو گیا تھا، کیا کرنا بولے تو تھوڑا آٹا لینا، گوندنا، بیلانا، روٹی پکانا، یتیم کے مال سے اسے پکا کو رکھے۔ سالن لینا ہے بولے تو تھوڑا سا آلو لیے یا گوشت لیے کہ کیا لیے کہ یتیم کے مال سے الگ لے کو، الگ وہ دیگ الگ، اسے پکانے کا الگ برتن الگ، سارا کا سارا علیحدہ۔ اب ایک دن 2 دن کی بات نہیں نا، ہمیشہ ڈیلی، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، کئی سال ایسا چلانا پڑتا۔ تو عورتوں کو، آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ اب اس میں بھی کون کھانے میں کیا گارنٹی سے بول سکتے، کیا کبھی یتیم ذرا زیادہ کھا لے گا، کبھی کم کھائے گا۔ اب انہیں کھا کو بچا کو جو چھوڑ دیا، وہ اٹھا کو سیفٹی سے رکھنا، خراب ہو نہیں سکا، اگر خراب ہو گیا مال برباد، اگر خراب نہیں اچھا لیکن یتیم کھاتا نہیں، یا کبھی بیمار ہو جاتا، کبھی صحت مند رہتا، کبھی زیادہ کھاتا، کبھی کم کھاتا، گھر میں دوسرے بچے بھی رہتے، وہ بھی کبھی اٹھا کر کھا لے سکتے، ان کو کتاج بچاتے رہیں گے۔ تو ایک نہیں 2 نہیں، ہزاروں کی چیلنجز آئے، خاص طور پر عورتوں کو بہت پریشانی آئی۔ اب عذاب کے ڈر کی وجہ سے الگ الگ بناتے تھے، اس کی وجہ سے یتیموں کے لیے الگ سے جو بناتے، انہیں کھایا نہیں تو ویسا سڑ کو خراب ہو کر چلے جاتا تھا۔ ہمارے زمانے کی طرح فریزر تو نہیں نا، سڑ کر خراب ہو کر چلے جاتا تھا۔ اب ذرا تمہیں سوچ کو دیکھو، کسی کی خیر خواہی اتنی زیادہ کرے کہ اس کا مال نقصان ہو لک ہے،
خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں نا، یعنی حضرت تمہارے فائدے کے واسطے، تمہارے فائدے کے واسطے کر کو بول دل کو حضرت کی گاڑی، مثال کے طور پر بولتا ہوں میں، مثال کے واسطے بولتا ہوں میں، حضرت کی گاڑی کو لے جا کو دوسرے گیٹ کے پاس چھوڑ ڈالے. حضرت تمہیں ادھر نکلے تو ادھر تم نے ایزی رن دے کر کو، مجھے کیا معلوم میں ادھر میں کدھر سے آیا کہ ادھر سے جانے جاتا ہوں. دوسرے گیٹ کی طرف چھوڑ ڈالے تو مجھے کیسے معلوم؟ اب میرے واسطے اچھا کرتا ہوں سوچ کو، مجھے نقصان ہے اس میں. اب میں دھنوں گا، پریشان ہو جاؤں گا، کیا رے چلے گی گاڑی، کدھر چلی گئی، کیا ہو گیا. ابھی اچھا کرتا ہوں سوچ کو نقصان کر ڈالنے کا. ایسے آپ سمجھو یتیم کو اچھا کرتا ہوں کر کے سوچتے سوچتے اتنا احتیاط کرے اس میں یتیم کا مال کا نقصان ہو لگے. تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ دیکھو یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. یہاں بول دیا گیا دیکھو تمہاری نیت اچھی رہنا، بس یتیموں کا مال تمہیں اپنے مال کے ساتھ ملا لیے جا. یعنی یتیم کے لیے 1 کلو چاول انہیں ایک دن کو کتنا کھاتا، 1 مہینے کو کتنا کھاتا کہ اتنا چاول لے لیے تمہارے چاول کے ساتھ ملا لیے. ملا لو آپ ڈیلی 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 اس یتیم کے لیے بھی ملا کو اپنے چاول کے ساتھ ملا کو، 1 ہانڈی، 1 چولہا، 1 پکوان ایسا چلتا، سالن بھی ایسا، روٹی بھی ایسا، چاول بھی ایسا، ایک ساتھ ایسا کرے جا، کیا ہاں کرے جا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس طرح سے بات بولے ہیں، لیکن وقت ہو جائے گا میں شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ذہن میں یہ رکھنا ہے نیت اچھی رہے تو یتیم کا مال ملایا جا. کون بدبخت، کون بد نیت والا، کون اچھی نیت والا اللہ کو معلوم، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جاننے والا. اب آیت کا ترجمہ دیکھو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے متعلق. قُلْ اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی خیر خواہش رہنا سو اصلاح، اور اگر ان کا خرچ اپنے ساتھ تم ملا لو تو وہ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں. ملا لے تو کیا بھی نہیں، ان کی چلے مخلوق تو نہیں. اب اللہ کیا بولتے ہیں، اچھی نیت والا بری نیت والا ہم نہ معلوم، مگر واللہ یعلم المفسد من المصلح، مفسد فسادی، مصلح خیر خواہ، اور اللہ جانتا ہے مال برباد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. یتیم کے مال کو کون اپنے پاس رکھو، خیانت کا یعنی 420 کام، فورجری کرنے کا ارادہ کے ساتھ کون یتیم کا مال اپنے پاس رکھا ہے، کون امانت کے ساتھ رکھو یتیم کے مال کو اچھا بڑا کو خوب کما کو اسے زیادہ دیے جاؤ، انہیں بالغ ہو گئے تو کر کو اچھی نیت سے رکھا ہے، یہ سب اللہ جانتے ہیں. اب ایسی جگہ میں اچھا دیکھ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، ایک خطرناک ایک چیز، اللہ جانتا ہے مال برباد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، یہ بہت دل کو گھبرا دینے والی چیز. اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو کتنی خطرناک بولتے ہیں، اگر چاہتا تو اللہ، اگر اللہ چاہتا تو تم ہی مشقت میں ڈال دیتا. 1 سیکنڈ کے واسطے بھی. میں گزشتہ جمعے میں بھی بیان کے اندر وہ بولیا تھا، کئی ساری عورتیں بیوہ رہتی ہیں، بیوہ رہنے میں ان کا اپنا کیا بھی اختیار نہیں، ان کا اپنا کیا بھی قصور نہیں، اللہ بنایا وہ تقدیر پر انہوں راضی. اب دوسری عورتیں بیوہ عورتوں کو حقیر جاننے کا کیا بھی حقچ نہیں، ان کو چاہتا تو ان کو بیوہ بنا کو ان کو شادی شدہ عورت رکھتا تھا اللہ. کوئی بچہ یتیم ہے، یتیم کو کمزور حقیر سمجھنے ہم نے کیا بھی حقچ نہیں. اگر چاہتا تو اللہ ہم کو وہ جگہ میں رکھ کر اس کو ہماری جگہ میں رکھو رہتا تھا. یہ یاد آ گیا، بولو نا یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو میں اچھا ہوں سے میرا کیا بھی کمال نہیں، انہیں محتاج ہے سو وہ اس کی کیا بھی غلطی نہیں. یہ پوری زندگی یاد رکھنا ہم میں سے ہر ایک. اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. طاقت ہے بول کو زور زبردستی کسی کے اوپر کرتے ہیں تو ان سے بھی بڑھ کو طاقت والا اللہ. اور جو کچھ بھی ایسا کرتے ہیں اللہ کسی کو یتیم کسی کو اچھا بنائے، یہ سب اللہ کی حکمت کے تحت ہے. اب میں آپ سے درخواست کروں گا، دیکھو آپ ذہن میں یہ رکھو، کتنی بڑی ایک نیکی کی چیز کر کے میں آپ کو اتنی دیر سے سمجھایا. آپ ضرور کوشش کرنا کہ ہمارے زندگی میں ہمارے ذریعے سے کسی یتیم کا کام آ جانا، کسی معذور کے کام ہمارا مال آ جانا، کسی ضرورت مند کے کام ہمارا مال آ جانا. خاص طور پر کسی یتیم کی کفالت ذمہ داری لینے، 1 سال کی پڑھائی یا اس کی 1 سال کی کتابیں کی پڑھائی کی کتابیں یا اس کی فلاں فیس، اس کے یونیفارم، ایسی کوئی نہ کوئی ضرور ہم مستقل ایک لے کر رکھ لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خیر خواہی سکھا دے، یتیموں، معذوروں، مسکینوں جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی، وہ دولت جو ایمان کی اصل دولت ہے اللہ وہ ہم کو نصیب کر دے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نکاح کے سلسلے میں ایک قاعدہ، ایک مسلمان مرد کس سے نکاح کرے جا، ایک مسلمان عورت کس سے نکاح کرے جا. مسلمان مرد مسلمان عورت سے کرنا، مسلمان عورت مسلمان مرد ہی سے نکاح کرنا، بدل کو نہیں کر سکتے. کیا ایک مسلمان مرد، سوال، کیا ایک مسلمان مرد کسی ہندو لڑکی سے، کسی یہودیہ جیوس لڑکی سے، یا کسی کرسچن عیسائی لڑکی سے، یا کسی پارسی مذہب کے اس لڑکی سے، یا کسی سکھ مذہب کی لڑکی سے کسی سے کر سکتا ہے؟ کیا ہرگز نہیں، جائز نہیں.
کیا کوئی مسلمان لڑکی کا ایسے مرد بنے سے جو مسلمان نہیں ہے ان سے ہو سکتا ہے کیا؟ جائز نہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں دو واقعہ کو ہے کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں۔ نمبر ایک واقعہ، ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ بول کے ایک صحابی کا نام آتا، ان کو ایک کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا، مدینہ سے مکہ اللہ کے نبی بھیجتے ایک کام دیکھو، انہوں وہاں جاتے، مکے والے چنو وہاں رکھو، ہجرت کر کو آئے تھے۔ سوچ ایک لڑکی مکے کی بڑی حسین، بڑی جمیل، بڑی خوبصورت، نہایت حسین لڑکی، انہیں پہلے سے ان کو شادی کر لینا بول کو چاہتی تھی، مگر ہجرت کر کو انہوں مدینے کو آ گئے تھے، ختم ہو گیا تھا۔ اب جب انہوں ایک کام سے پھر بھی گئے ہیں نا، وہاں دیکھتے ہی انہیں اپنی بات کو پورے زور کے ساتھ رکھی، انہیں نہیں میں تمہارے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں، ضرور مجھے اپنے نکاح میں لے لو بول کو، بڑی زوردار درخواست، ایسی درخواست ٹھکرانے چ نہیں۔ اب انہوں بولے دیکھو میرے بارے میں کیا بھی فیصلہ رہے تو ہمارے نبی کریں گے، سو میں نبی کے پاس پرمیشن لیتا ہوں، پہلے اجازت دے تو میں آپ کو نکاح کر لیتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس پوچھے تو اس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اصل میں ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی بول کے۔ کیا واقعہ ہے ان کا بولے تو ان کا ایک واقعہ، ایک ان کے پاس باندی تھی، وہ زمانہ ہمارے زمانے میں غلام باندی کر کو نہیں، میں بار بار بولیا ہوں تم نا، تو ایک باندی تھی ان کے پاس، سیاہ فام بولو نا، جیسے ہمیں حبشی کر کو بولتے نہیں، یعنی نکرو کر کو بولتے نا، بالکل کالے کلر کے، تو ویسی ایک باندی تھی ان کے پاس، لیکن مسلمان باندی، ایمان والی باندی، ان کے پاس کام کرنے والی باندی۔ انہیں ایک بار کیا کی غلطی کری، اچھا اکرام کرتے سو، عزت کے ساتھ رکھتے سو، صحابہ تو ویسا سنا، ایک بار ایک دم ایک گرا ہوا ایک کام کر ڈالی، یعنی اوور شرارت جیسا بولو نا، تو غصے میں آ کو مار ڈالے حضرت، ایک تھپڑ مار ڈالے۔ انہیں روکو، صحابہ کو امی ابا سب سے بڑھ کو بڑے، امی کے جیسا ابا سے بڑھ کو کون، امی سے بڑھ کو کون کا تو حضور کیا رتی کا تو بھی حضور کے پاس آ کو بول ڈالنے کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس روزہ ہے اس کے لیے، ہمارے پاس درود ہے اس کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں حاضر ہو گئی وہ عورت، وہ لڑکی، جا کو بولی یا رسول اللہ دیکھو ایسا ایسا کرے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ میرے جو آقا ہے نا، میں یہ غلطی کری بول کو مجھے زوردار تھپڑ مار ڈالے انہوں۔ اللہ کے نبی سن لیے۔ اچھا وہاں کیا ہوا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مار ڈالے نا، تو غصہ، وہ شیطان کا اثر نہیں، کیا غصہ آیا تھا، تھوڑی دیر میں غصہ کم ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی ان کے دماغ میں یہ اب وہ خیال آتا ہے، ان کی عقل ٹھنکتی، ارے ارے کیا غلطی کر دے رہنا، ہمیں ایک بیچاری پر ہاتھ اٹھا دے رہنا، مار دے رہنا تھپڑ، غلط نہ، گناہ کا کام نہ، اجازت نہیں نہ منجے، میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں، میں سیدھا گئے اللہ کے نبی۔ دیکھو ہمیشہ انہوں بڑے رندے، یجمان رندے، ان نوکر رندے، مالدار غریب سب کو یاد آنے کا سب کو حضور سیدھا حضور کے پاس آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کو معذرت کرنے، یا رسول اللہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، وہ بچی سے، وہ جو باندھی ہے اس سے میں معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن ایک مسٹیک ہوگی نہیں، غلطی ہو گئی نا، وہ غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں میں، غلطی کی تلافی، کیا تلافی کا تو ایسا میرے ذہن میں آتا ہے، میری باندھی کو میں آزاد کر ڈالتا ہوں، آزاد کر ڈالتا ہوں، ایک آزاد عورت بنا ڈالتا ہوں، بنا ڈال کو اسے میں شادی کر لیتا ہوں، شادی کر کو اسے بیوی کا وائف کرنے کا جو بڑا مقام ہے نا، وہ مقام میں دیتا ہوں اسے، یہ میں کریا سو غلطی کا بدلہ ہو سکتا ہے کیا؟ اگر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیے، انہوں ویسا باندھی کو آزاد کر کو نکاح کر لیے، لوگ ہنسی مذاق اڑائے باز، کیا ہے دیکھ عبداللہ بن رواحہ اپنی باندھی، وہ بھی کالی کلوٹی، اس سے جا کو شادی کر لیا، دیکھ بالکل کیولم سے، بے عزتی سے، تحقیر سے بات کرے لوگا۔ تو اس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی، ایمان والا دنیا میں ہے نا، ایمان والے کی قیمت پوری کائنات میں پورے کے پورے اگر غیر مسلم نان مسلم اچ رہے ہیں، ایک ایمان والا ہے تو اس ایمان والے کا پاورچ اللہ کے نزدیک زیادہ، باقی کسی کا بھی کیا بھی حیثیت نہیں، ایک ایمان والا رہے تو بھی ایمان، اس کی طاقت، اس کا پاور بہت زیادہ۔ تو اس کے حساب سے آپ سمجھو اس آیت کا پس منظر چیز، اس آیت میں ہم نے کیا بتایا گیا بولے تو ایک مسلمان کافر سے نکاح نہیں کر سکتا، مگر آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمانہ کافر عورتوں سے، مسلمان عورت کا کافر مردوں سے نکاح چلتا تھا یہ، لیکن یہ آیت آ جانے کے بعد بالکل بند، یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اس آیت کے اندر دو باتیں میں آیت کے شروع میں بتایا، مسلمان مرد کو کس سے نکاح کرنا جائز، کس سے جائز نہیں، ویسا مسلمان عورت کو کون سے مرد بنے سے نکاح کرنا جائز، کس سے جائز نہیں بول دیا گیا صاف۔ ایک والمحصنات من النساء، وہاں پر ایک آیت آتی کہ کتابیہ رہے تو جائز کر کو، ایک مسلمان مرد ہے نا، یہودیہ عورت سے، نصرانیہ عورت سے شادی کرے جا بول کو،
لیکن ان کے عقیدے کو ہمیں ریسرچ کر کو دیکھنا. صحیح بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، اللہ کی دی گئی کتاب پر ایمان لاتے. یہ سب ہے کہ تو انہوں اہل کتاب، جیسا ہمارے زمانے میں نہیں ہے نا، نہیں ہے سچ، ہمارے زمانے میں ویسا نہیں ہے. مگر حضرت یہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے زمانے میں انگریز یہاں تھے نا، وہ ٹائم میں سب لوگوں کو دھوکا ہوا. ارے کتابی عورت سے، نصرانیہ یہودیہ سے نکاح کرنا جائز کر کو قرآن میں ہے نا، تب تو نکاح کر لے جا بول کو. انگریز عورتوں سے کئی سارے لوگ شادی کرے ہیں، شادی کر کو پچھتائے بھی ہیں بہت سارے. کئی سارے انگریز عورت اشنا کر کو شادی کرے، بعد میں ان کی اولاد، پوری اولاد کافر چھو کو گئی. بعض ایسا بھی کرے ان کی زندگی پوری، جب عورت جوان تھی، خوبصورت تھی، میم تھی، یعنی انگریز کی عورت، انگریز کی بڑے عہدے والی کی بیٹی شادی کر لی ہے، بڑی بھی، بچے بڑے بڑے ہو گئے، لیکن ماں کے تربیت کی وجہ سے ماں مسلمان ہو جانے کے بعد بھی بچے کافر کے کافر رہے. میں یہاں اور ایک ضروری بات بتاتا ہوں آپ کو، ایک مسئلہ. دونوں کے دونوں غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے. دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گئے، فوراً ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کیا ہونا؟ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گئے تو دوسرے کو بھی مسلمان ہونے کے بارے میں پوری تشکیل کریں گے، سمجھائیں گے اسلام کیا کر کو. کمپلسری نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، انہیں خود پورے اسلام کے بارے میں جان کو خوشی سے مسلمان ہو گئے تو وہ ہسبینڈ وائف ایسا باقی رہیں گے. اگر اسلام قبول نہیں کریں تو ایک مسلم ایک نان مسلم کے بیچ میں نکاح باقی نہیں رہتا، ختم ہو جائے گا. آج ہمارے زمانے میں اور ایک غلطی بھی ہوتی. اچھا اس سے پہلے بول دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عراق، شام بول کے دور 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 اسلام پھیلتا گیا نا، ویسا ہوتا تھا. کتابی عورت دوسرے مذہب کی عورتوں سے انہیں مسلمان جیسا ہے انہیں بول کو، اس سے نکاح کا رواج بڑھتا چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے روک دیا اسے. میں ایک مسئلہ تم نہ بولتا ہوں، بولیا مسئلہ کیا؟ آج ہمارے زمانے میں دیکھنے سے مسلمان لگنے والے کتنے کی ہیں. چنئی کے اندر کئی سارے واقعات ہمارے سامنے آتا، قادیانی کرنے کا، دیکھنے میں مسلمان جیسا. مسلمان ہمارے ہمیں ہی نا دیکھنے میں ہمیں مسلمان ذرا ان سے بھی کمزور کی کیا کی دکھیں گے. ایسی ٹوپی، ایسی داڑھی، ایسا سجدے کا نشان زبردست، لیکن عقیدے کے اعتبار سے دیکھے تو کافر. قادیانی، شکیل بن حنیف کو ماننے والے شکیلی کر کو، کئی سارے یعنی اسلام کے نام رکھو مسلمانوں کے جیسا دکھنے والے غیر مسلم نان مسلم ہیں، جن کے عقائد کافرانہ عقائد رہتا، ویسے سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں. نکاح کے ذریعے سے وہ زمانے میں سب حکومتوں کچھ الٹ دیے، مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتوں کو، وہ راجہ کو ایک عورت، انگریز کی ایک عورت آئی، انہیں شادی کر کو انہیں رانی بنی، انہیں کیسا پورے ملک پر کنٹرول اپنے کفریہ عقائد کو انہیں لائی، کیسا حکومت کچھ پلٹ دی انہیں، اسلامی حکومت کچھ ختم کری. ایسے واقعات بے شمار ہیں، لیکن آپ شاید بور ہو جائے ہوں گے، وہ اتنی تفصیلات میں جاتا نہیں. میں اب آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے تم نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ ایمان والی باندی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے. یعنی مشرک عورت کتنی بھی خوبصورت، مالدار، کیسی بھی کیوں نہ ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، دوسرا حکم یہ. اور مشرک مردوں سے نکاح مت کرو حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. نان مسلم مرد کتنا اچھا لگے تو بھی انہیں نہیں، ایمان والے اچھا بول کے اللہ اس آیت کے اندر بول دیے. اب ریزن بولتے ہیں اللہ، ریزن کیا معلوم؟ کئی کو مسلم نان مسلم سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کفر کی طرف بلائیں گے. ان کے اپنے کاموں سے، باتوں سے، چالاکی سے ذرا بول کو تمہارا مائنڈ سیٹ کریں گے، خراب کر ڈالیں گے. کدھر لے جائیں گے؟ کفر کی طرف، یعنی جہنم کی طرف لے جائیں گے، جہنم کے انگار کی طرف لے جائیں گے. جہنم میں ڈالے تک ہم نہ ان کو چین نہیں، جہنم میں ڈالے تک ہم نہ ان کو چین نہیں آتا، تو وہاں چلے جائیں گے. جبکہ تمہارے میرے واسطے اللہ ہے. اللہ کدھر بلاتا ہم نہ؟ اللہ ہم نہ ایسے ایسے عمل بتایا، ترغیب دیتا، شوق دلاتا، جس کی وجہ سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائے اور بندہ اللہ کی رحمت مکمل یعنی جنت حاصل کر لے. میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں. دیکھو بزنس کے حساب سے بہت گہری دوستی ایک مسلم نان مسلم میں رکھ کچھ کتنے کی واقعات ہمارے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے اس مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا آ گیا. کسی ایک جگہ ایک جاب کے واسطے ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہوتا، ذرا بول کے انہیں دماغ خراب کر ڈالتا، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دماغ. اب میاں بیوی کرنے کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہو، اس جگہ میں ایک مسلم ایک نان مسلم کر کو بولے تو پکا ایمان والے کا دماغ خراب کریں گے. چلو کدھر لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف. ایک نکاح کرنا بولے تو ایک عورت میں کیا چیز دیکھنا، بہت مشہور حدیث
وہ ذرا ذہن میں لا لو خالی. تنکح المرأۃ لاربعین، 4 چیزوں کو دیکھتے حضور بولتے ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں. سو بعض لوگ مال کو دیکھ کو کسی عورت سے شادی کرتے، بعض لوگ خاندان حسب نسب کو دیکھ کو کرتے، بعض لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کو کتنی بیوٹیفل ہے وہ دیکھ کو شادی کرتے. لیکن نمبر 4 میں اللہ کے نبی بولے لدینہا، اس کے مذہب کی وجہ سے. فظفر بذات الدین، مسلمان کو حکم دیا گیا تم نکاح کرنا رہے تو عقیدہ صحیح ہے کیا، ایمان والا ہے کیا، صحیح ایمان والی ہے کیا، یہ دیکھ کو نکاح کرو. تریبت. اچھا اب آگے کا آیت کا ترجمہ دیکھ لو آپ. اولئک، ریزن کیا مسلم نان مسلم سے کئی کو نکاح نہیں کرنا بولے تو اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو احکام بیان کیے جاتے نا، کیوں بولے تو لوگاں سمجھنا کر کچھ. ہمیں اب ایسی آیتیں دیکھتے ہیں، ہماری سمجھ کیسا کام کرنا بولو، اس آیت سے ہمیں کیا عمل کر سکتے ہیں سوچنا ہمیں. یا اللہ جب تو معلوم ہوا یدعون الی النار ایک ٹیم ہے دنیا میں جن کا کام کیا بولے تو 24 آورس ان کی ایکٹیویٹی، ان کے سوچ، ان کا دماغ، ان کی زبان، چلنے کا سب کئی کو ہوگا تو جہنم کی طرف نہ لے جانا کر کچھ. ہمارے ساتھ میں ملنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے کون ایسے ہیں ذرا سوچ لینا، جن کی باتوں کی وجہ سے مجھے گناہ کی خواہش آ جاتی ہے، گناہ کا خیال آتا یا میں گناہ کرتوں میں، ان سے ملنے کی وجہ سے نہ کو وہ صحبت، نیک لوگوں کی صحبت ہونا. کن سے ملنے کی وجہ سے مجھے اللہ کی یاد آ جاتی، ذکر میں، دعوت میں، کیا بولتے ہیں آپ، نماز میں، تلاوت میں، ان ساری چیزوں کے اندر شوق پیدا ہو جاتا. کس سے ملے تو اس کے بعد دل کے اندر ایمان کی تازگی میں محسوس کرتا ہوں، ویسے لوگوں سے ملنے کی عادت ڈال لینا. اور ہمیشہ یہ دل میں ارادہ رکھ لینا یا اللہ جب جہنم کی طرف بلانے والے دعات الشر کر کو ان کو بولیں گے ویسی ایک ٹیم ہے گا تو اس میں ہم نہ شمار نہ کو کر. اللہ دعات الخیر، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف بلانے والے جو لوگ ہیں نا وہ ٹیم میں مجھے شامل کر اللہ بول کے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح سے تو آج تک ہم کو کفر شرک سے بچائے رکھا ہے، آگے بھی موت تک بھی ہم کو کفر شرک سے، ہر طرح کے باطل عقیدوں سے بچائے رکھ. یا اللہ تیری بھی، تیرے رسول کی بھی، تیرے قرآن کی بھی فرما برداری کرنا ہم کو نصیب فرما دے، اور انجام کار یہ ہو ہمارا کہ ہم تیری رحمت اور تیری مغفرت کو پانے والے بن جائیں. جیسے یہ آیا نا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیتیں انسانوں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو مقصد بتاتے ہیں نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کر کے نصیحت حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.